من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معزز سامعین کرام، پچھلے ہفتے سورہ فاتحہ کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی. آج ایک مرتبہ سے سورہ فاتحہ کا ایک ترجمے کا اعادہ کر دیا گیا اور پھر پہلے بتا دیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد انشاءاللہ پہلے سورہ ضحیٰ سے شروع کر کے آخر تک چلیں گے اور وہ مکمل ہونے کے بعد پھر شروع سے شروع کریں گے تاکہ جو نمازوں میں ہم صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں اس کا معنی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہمیں معلوم ہو جائے تاکہ نماز پڑھنے میں اور مزہ آنے لگے اور اللہ سے لطف اور محبت بڑھ جائے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے الگ الگ طریقے. اور الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے اور بادشاہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، آپ ہی کے ہم طلبگار ہیں، آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا درخواست کی ہے وہ بتا دیں. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو بتلا دیجیے. کیا بتلا دیجیے؟ صراط مستقیم. اور آگے اللہ نے خود اس کی تفسیر بیان کروا دی کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، جو راہ سے بھٹک گئے. ان دونوں لوگوں کے راستے سے حفاظت فرما کر ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا دیجیے جن پر آپ نے انعامات فرمائے ہیں. اب سورہ ضحیٰ سے شروع کرتے ہیں. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دو چیزوں کی قسم کھائی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو جو نازل کیا اس کے پیچھے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، نقل کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں شان نزول کہتے ہیں. شان کے معنی وجہ اور نزول کے معنی اتارنے کے آتے ہیں کہ اللہ نے اس سورت کو اتارنے کی وجہ کیا بنی اور کیا چیز پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو اس قرآن مجید میں نازل کیا. قرآن مجید کی کئی صورتیں اور کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی واقعہ پوشیدہ ہے جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کے احکامات نازل ہوئے. اس کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں. ایک بخاری اور مسلم میں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 2-3 رات ایسی گزری ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے. آپ علیہ السلام کی تہجد کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھل پائی. اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر چوٹ پہنچی اور جس سے آپ کی انگلی خون آلودہ ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک انگلی ہے جو خون آلودہ ہو گئی ہے اور جو کچھ تکلیف تجھے پہنچی ہے وہ اللہ کی راہ میں پہنچی ہے، اس لیے کیا غم ہے. اور اس واقعے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا.
آپ علیہ السلام پر وحی نہیں ہوتی۔ بخاری و مسلم میں انگلی کے شہادت کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ وہاں تذکرہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی 2-3 رات تک تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، اور آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے یہ سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ نازل کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب یا تو وحی کا سلسلہ رک گیا، یا آپ علیہ السلام کی تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی اور آپ اللہ کے دربار میں کھڑے نہیں ہو پائے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام حدیثوں میں آتا ہے کہ اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ مارنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ناراض ہو گئے ہیں، خفا ہو گئے ہیں، اور ان کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا، ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیا۔ جب یہ طعنے مارنے شروع ہوئے ام جمیل کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر اس بات کو فرمایا اور اس صورت کو نازل فرمایا۔ قسم کس چیز کی کھائی؟ والضحیٰ۔ سب سے پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے ان کی روشنی کی۔ ضحیٰ کہتے ہیں کہ سورج کے بلند ہونے کے بعد سے لے کر دوپہر تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے اور آپ کی زبان میں کہا جائے کہ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے وہ ضحیٰ کا وقت کہلاتا ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری اس کی برکتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ خود علماء کرام اور مفسرین نے لکھا ہے اور بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ اگر کوئی آدمی فقر و فاقہ اور تنگستی سے مجبور ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کی تنگی کے دروازے کھول دیے ہیں، تو وہ چاشت کی نماز کی پابندی کر لے، اللہ اس روزی کے دروازوں کو کھول دے گا جو بند ہوئے ہیں، اور روزی کے دروازے جو بند ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھول دے گا اور اس کے گھر میں فراوانی ہونے لگے گی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی رات کے اندھیرے اور قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور قبر کی تنگی سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، تو وہ تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور دعا کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو بانٹتا ہے اور روزی کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ اور اسی طرح ہے کہ اس وقت کی جو نماز کی فضیلت آئی ہے وہ بہت ساری احادیث کے اندر کہ کوئی انسان 4 رکعت اس وقت یا 12 رکعت پڑھ لے تو بہت ساری احادیث میں فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح اسی وقت جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، اور اسی وقت فرعون کے جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، وہ اسی ضحیٰ کے وقت یعنی چاشت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر اسلام لے آئے تھے اور سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ تو ضحیٰ کی بہت ساری فضیلت آئی ہے۔ تو پہلی قسم اللہ نے کہی ہے کہ قسم ہے روشنی کی جو صبح کے وقت آتی ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ قرار پکڑے یعنی ٹھہر جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس طرح دن کے بعد رات آ جاتی ہے، تو جب سورج چھپ جاتا ہے اور چاند جب نکل جاتا ہے، تو یہ سورج کا چھپ جانا کچھ دیر کے لیے یہ اللہ کی خفگی اور ناراضگی کا علامت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اور اپنے بندوں سے ناراض ہے، اس لیے اللہ نے سورج کی روشنی کو چھپا دیا ہے اور اللہ نے تاریکی پیدا کر دی ہے۔ کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریکی پیدا کی، پھر وہ سورج کی روشنی دوبارہ آ جائے گی۔ اور اسی طرح یہ رات کا چلا جانا جو آرام کے لیے بندوں کے بنایا ہے، اور سورج کی روشنی کا لے آنا یہ اللہ کی خفگی اور ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے دن کے لیے وحی کا منقطع ہو جانا اور حضرت جبرائیل کا اللہ کے احکام کو لے کر اس دنیا میں نہ آنا یہ اللہ کی خفگی اور ناراضگی کی علامت نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے خوش ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے کوئی منہ موڑا ہے، یعنی نہ آپ سے کوئی خفگی ہے نہ ناراضگی ہے اور نہ ہی آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے۔ آگے اللہ نے اور بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
اور آپ کے لیے تو اللہ نے آخرت جو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے، کہ آخرت کے آپ کے انعامات اور آخرت میں آپ کو جو اللہ نے نوازا ہے وہ دنیاوی زندگی سے آپ کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک اور وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ آپ کو دنیا میں بھی اللہ اتنا دے دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب وَلَلْآخِرَةُ میں مفسرین نے دو ترجمے کیے۔ ایک تو وہ ترجمہ جو ابھی ہم نے کیا کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے اس دنیاوی زندگی سے، لہذا یہ کفار و مشرکین جو آپ کو طعنہ مارتے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ پر وحی کا انقطاع ختم ہو گیا، ان کے اس طعنے سے آپ منصدہ نہ ہو۔ آپ کی اصل زندگی آخرت ہے، دنیاوی زندگی آپ کے لیے نہیں۔ دوسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے کہ پچھلی آپ کی جو حالات ہیں وہ بہتر ہے آپ کے لیے آپ کی اگلی حالات سے، یعنی آپ کے آنے والے جو حالات ہیں وہ آپ کے لیے آپ کے جو گزر گئے حالات اس سے بہتر اور اچھے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آگے چل کر معارف دیں گے، آپ کو اللہ کی قربت اور بڑھے گی، اور آپ کی دنیاوی زندگی کے مسائل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حل کریں گے، اور آپ کی دنیاوی زندگی کے وسیلوں کی اللہ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ نے عموم بیان کیا، ایک عام چیز بیان کر دی کہ اللہ آپ کو دے دیں گے۔ کیا چیز دیں گے، کتنی دیں گے، اس کی کوئی انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان کی، کوئی حد مقرر نہیں کی، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہونے کے لیے کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، تب بھی آپ کو خوشی ملے گی۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمے کا بولنے والا ہر ایک بندہ بن جائے تب بھی آپ کو خوشی ملے گی۔ ایک ایک ملک کے اندر، ایک ایک دیہات کے اندر، ایک ایک قریے کے اندر اللہ کا نام لینے والا بن جائے تب بھی آپ کو خوشی ملے گی۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی خوشی کے اندر داخل ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو عام رکھا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اِذًا لَا تَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ جب اللہ نے مجھ سے وعدہ کر دیا کہ ہم آپ کو دے دیں گے جو آپ چاہیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے اتنا دیں گے، تو اِذًا لَا تَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ جب ایسی بات ہے تو میں یہاں تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم میں ہوگا، میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں موجود ہوگا تو میں اللہ خوش نہیں ہونے والا ہوں، جب میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا تب میں خوش ہو جاؤں گا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضیت یا محمد، کہ اے محمد اب بھی تم راضی ہو یا نہیں ہو، تب میں ارشاد کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رضیت یا ربی، اے میرے پروردگار اب میں راضی ہو گیا، اب میں خوش ہو گیا۔ اسی لیے صحیح مسلم کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آیت پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان میں سے میری امت میں سے میرے ماننے والوں میں سے جو میری اتباع کرے وہ تو میرے ساتھ چلے جائیں گے، وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے، جو میری باتوں کو نہیں مانتا ہے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو آپ بخشنے والے، آپ رحم کرنے والے ہیں، میں نے اس کا حال آپ کے اوپر چھوڑ دیا، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ پھر دوسری آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے ان تعذبهم فانهم عباد، کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دے دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تغفر لهم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو وہ آپ کی مہربانی اور آپ کی حکمت ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔
پھر فرماتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے اور بہت زیادہ روئے اور روتے روتے کہا اللہم امتی امتی امتی۔ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس چیز کے لیے وہ اتنا گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس چیز کے لیے اتنا گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کی بخشش ہو جائے، میری امت کے ایک ایک فرد کی بخشش ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جا کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ غمگین نہیں کریں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ غمگین نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی امت کے فیصلے کے بارے میں اللہ آپ کو خوش کر دیں گے اور آپ اس فیصلے سے خوش ہو جاؤ گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ختم کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجمال بیان فرما دیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا پروردگار نہ تو آپ سے ناراض ہے اور نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے۔ ایک بار اور ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ ٹھہر جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ماں کے معنی نہیں کہ نہیں آپ کو چھوڑا آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ ہی آپ سے بیزاری اختیار کی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت یہ بہتر ہے آپ کے لیے دنیاوی زندگی سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ یا عموم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کو نعمتیں دی ہیں اس کی کچھ تفصیلات بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے منگل کو نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔